علیکم، دس از می اقرا شکور سائیکالوجسٹ۔ آج ہم مینٹل ہیلتھ اویئرنیس کے اوپر بات کریں گے۔ مینٹل ہیلتھ کسی بھی انسان کے لیے اچھی زندگی گزارنے کے لیے، صحت مند زندگی گزارنے کے لیے اس کا مینٹلی طور پر ہیلدی ہونا بہت ضروری ہے۔ جو انسان مینٹلی طور پر ہیلدی نہیں ہوتے ان کا اپنی زندگی میں ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کو پرفارم کرنے میں، ڈفرینٹ ریلیشن شپ کو نبھانے میں اینڈ ادر کائنڈ آف ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہیں لائک کہ کسی بھی چیز میں ان کا انٹرسٹ جو ڈیولپ ہونا اینڈ ان کا کریئر، ان تمام چیزوں میں مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ بہت زیادہ اپنا رول پلے کرتا ہے۔ تو جو لوگ مینٹلی ہیلدی نہیں ہوتے ان کی لائف میں بہت سارے پرابلمز آتے ہیں، اور وہ ان مینٹل ڈس آرڈرز کے ساتھ جب سفر کر رہے ہوتے ہیں زندگی میں، تو بعد میں یہی والے مینٹل ڈس آرڈرز بہت زیادہ سویئر قسم کے ڈس آرڈرز میں کنورٹ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ان کے ڈس آرڈر کی اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے، جو کہ پاکستان میں بہت کم ہے۔ تو آج ہم جس ڈس آرڈر کے بارے میں بات کریں گے وہ بہت زیادہ کامن ہے، وہ ڈپریشن ڈس آرڈر ہے۔ ڈپریشن آج کل جو ہے پوری دنیا میں ایک کامن ڈس آرڈر بن چکا ہے، اور تقریباً 8 لاکھ لوگ جو ہیں پوری دنیا میں ایک سال کے اندر ڈپریشن کی وجہ سے سوسائڈ کر لیتے ہیں۔ ڈپریشن کی جو ریزنز ہیں وہ سب سے پہلی ریزن جو ہے وہ تو ہوتی ہے نیگیٹو تھنکنگ، کہ جب انسان اوور تھنکنگ کرتا ہے اور نیگیٹو تھنکنگ کرتا ہے تو پھر اس کی وجہ سے اس کے اندر ڈپریشن کی سمٹمز پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ڈپریشن بیسیکلی ہے کیا؟ ڈپریشن ایک ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے انسان میں افسردگی اور مایوسی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کا جو ہے وہ کسی چیز میں دل نہیں لگتا، وہ اپنے آپ کو ایک نالائق، نکما، ہارا ہوا انسان اور کچھ نہ کرنے کے قابل انسان سمجھتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ وہ زندگی میں کچھ نہیں کر سکتا، اس کی زندگی ختم ہے، اینڈ ہے، وہ اب آگے کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ وہ جو بھی کرتا ہے اس میں اس کو میں فیل ہو جاتا ہوں، میں کچھ کر نہیں سکتا، یہ والی چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ بیسیکلی یہ دیکھا جائے تو اسلامی پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ ایک مایوسی ہے، اور ڈپریشن جو ہے یہ بہت تیزی سے دنیا کے اندر بڑھنے والی بیماری ہے۔ دنیا میں تقریباً ایک ریسرچ کے مطابق 300 ملین جو لوگ ہیں ان میں ڈپریشن کی بیماری پائی جاتی ہے پوری دنیا کے اندر، اور لوگ اس کے ساتھ بہت زیادہ جو ہے وہ سفر کر رہے ہیں، بیمار ہیں۔ ڈپریشن بھی 2 کائنڈس ہوتی ہیں۔ ایک تو ڈپریشن آپ فیل کرتے ہیں، اٹس نارمل، کہ کچھ ٹائم کے لیے آپ نے ڈپریشن کو فیل کیا اور آپ کا تھوڑی دیر میں یا کچھ ٹائم میں آپ کا پرابلم سارٹ آؤٹ ہو گیا، اٹس اوکے۔ اور ایک ڈپریشن اس میں لوگ سفر کرتے ہیں۔ ایسا ڈپریشن جو ہوتا ہے وہ خطرناک ہوتا ہے، اس میں لوگ جو ہوتے ہیں وہ اب سوسائڈ کی طرف چلے جاتے ہیں، وہ ان کو سوسائڈ کی تھنکنگز آتی ہیں، ان کو ہر چیز سے ان کا جو انٹرسٹ ہوتا ہے وہ ہٹ جاتا ہے، ایون کہ اپنے فرینڈس میں بیٹھنا، اپنی فیوریٹ ایکٹیویٹیز کرنا وہ بھی وہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ دس از دا کامن سمٹمس آف دا ڈپریشن۔ ڈپریشن کا اب جو ٹریٹمنٹ ہے اس کے بارے میں اب ہم بات کریں اگر، تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ اگر آپ اپنے ارد گرد کسی بھی انسان کو اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ اس میں سوئر قسم کا ڈپریشن آ گیا ہے، تو کائنڈلی اس کو اپنے طریقے سے سمجھا بجھا کے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش مت کریں، اسے کسی سائیکالوجسٹ کے پاس لے کے جائیں، اس کا پراپر ٹریٹمنٹ کروائیں۔ اور اس کے علاوہ جو ڈپریشن کو کم کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے، یا جن لوگوں میں ڈپریشن کم ہوتا ہے اس کی ریزن کیا ہوتی ہے، اس کو بھی سمجھیں اور اس کو بھی فالو کرنے کی کوشش کریں۔ اس میں سب سے بڑی جو ریزن ہوتی ہے لوگوں میں ڈپریشن نہ ہونے کی، وہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ پہ یقین کرنا۔ آپ مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، اگر ہمارے خدا کے اوپر ایک بلیف ہے، ایک یقین ہے کہ ہمارا خدا کبھی ہمارے ساتھ غلط نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی واضح طور پر فرمایا ہوا ہے کہ مجھے اپنے بندوں کو اذیت دینے کا کوئی شوق نہیں ہے، تو ہمارا خدا جو ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ ہمیں اذیت نہیں دے سکتا۔ آپ اپنے اللہ پہ یقین رکھیں۔ اگر آپ زندگی میں کسی چیز میں فیل ہو رہے ہیں تو اس میں
آپ کی بہتری ہے. آپ اپنی طرف سے محنت کریں، کوشش کریں. اس کوشش اور محنت کے بعد اگر آپ فیل ہو رہے ہیں تو اٹس ناٹ اے بیٹر فار یو، کہ وہ چیز آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، یا وہ چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات کے لیے بنائی ہی نہیں ہے، آپ کے لیے وہ چیز ہے ہی نہیں. تو پھر اپنے خدا پہ یقین کریں اور اس کو چھوڑ دیں. آپ اپنے اللہ پہ اپنا بھروسہ، اپنا یقین، اپنا ایمان مضبوط کریں، آپ کو ڈپریشن نہیں ہوگا. اور اگر آپ کے ارد گرد کوئی انسان ہے جو کہ بہت سویئر ڈپریشن میں مبتلا ہے تو کائنڈلی اسے کسی سائیکالوجسٹ کے پاس لے کے جائیں، اسے کسی سائیکالوجسٹ کا ریفرنس دیں. آپ کا کوئی فرینڈ آپ کے ساتھ بیٹھتا ہے، باتیں کرتا ہے، اس نے وہ چیزیں کرنی چھوڑ دی ہیں. آپ کی فیملی ممبر میں کوئی انسان جو ہے وہ اس کا انٹرسٹ جو کسی بھی چیز میں ڈیولپ نہیں ہو رہا، اس کا انٹرسٹ لاس ہو رہا ہے، وہ زیادہ سو رہا ہے یا وہ نہیں سو رہا. ایکچولی ڈپریشن میں 2 سمٹمز آ جاتی ہیں. کچھ لوگ تو ڈپریشن میں بہت زیادہ سونا شروع کر دیتے ہیں. وہ اس لیے کیونکہ وہ ان چیزوں کو فیس نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے، وہ ان چیزوں کو اوائڈ کرنے کے لیے جو ان کی زندگی میں ہو رہی ہوتی ہیں وہ سونا سٹارٹ کر دیتے ہیں. اور کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنی اوور تھنکنگ اینڈ نیگیٹو تھنکنگ کی وجہ سے سو نہیں پاتے. تو اپنے ارد گرد دیکھیں لوگوں سے، ان کی مینٹل ہیلتھ کی اویئرنیس دیں، ان کو بتائیں، ان کو کسی سائیکالوجسٹ کے پاس لے کے جائیں. اپنے اللہ پہ اپنا یقین، اپنا بھروسہ اور اپنا ایمان جو ہے وہ مضبوط رکھیں کہ آپ کا خدا آپ کو جو نہیں دے رہا اس میں آپ کی مصلحت ہے. آپ کے محنت کرنے کے، آپ کی کوشش کرنے کے باوجود اگر کوئی چیز آپ کو نہیں مل رہی تو وہ آپ کی، اس میں اللہ کی طرف سے آپ کے لیے مصلحت ہے. اور جو چیز آپ کے پاس ہے، آپ کا خدا دے رہا ہے اور آپ نہیں چاہتے تو اس میں بھی آپ کی مصلحت ہے. ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کے، ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے اوور تھنکنگ کرنا، نیگیٹو تھنکنگ کرنا یہ چھوڑ دیں. اپنے اللہ پہ یقین رکھیں. نماز، قرآن، عبادت آپ کی ایک حد تک آپ کے ڈپریشن کو کم کرنے میں آپ کی مدد کرتی ہے، بٹ اپنے اللہ پہ آپ کا یقین، آپ کا بھروسہ آپ کے ڈپریشن کو ختم کر دیتا ہے. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو انڈرسٹینڈ ہوا ہوگا. آج ڈپریشن کے بارے میں کچھ پتہ چلا ہوگا. کچھ سمٹمس ہوتی ہیں، اس میں 1-2 سمٹمس اور بھی ہوتی ہیں کہ جب ہم مینٹلی طور پر نیگیٹو تھنکنگ ہم لیتے ہیں کچھ بھی، کسی بھی چیز کے بارے میں، تو وہ سب سے پہلے ہمارے جو ہوتی ہیں وہ ہمارے پیٹ کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. ہمارا اسٹومک جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، ہمارا پیٹ خراب رہتا ہے. یہ بھی ڈپریشن کی سمٹمس میں آتی ہیں. آئی تھنک کہ میں نے اپنی طرف سے جو کوشش کی ہے آپ لوگوں کو ان کی سمجھ آئی ہوگی. فی امان اللہ. اللہ حافظ.